شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودیہ کے مفتی اعظم، انہوں نے فتویٰ دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے. ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل پیش کی کہ حدیث میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، تو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی تو قیام ہی ہے نا. علامہ البانی نے اس پہ رد کیا، انہوں نے بولے تو امت کا عملی تواتر ہے ہاتھ چھوڑنا، یہ تو اجماع ہے، آپ اس اجماع کے خلاف کیسے جا رہے ہیں؟ البانی نے فتویٰ دیا نہیں، ہاتھ چھوڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ بن باز کی حدیث کہ بھئی آپ ایسی حدیث بیان کر رہے ہو جو عملی تواتر کے خلاف ہے، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن بن باز اسی رائے پہ قائم رہے. اس سے پہلے لوگ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھتے تھے، یعنی جب رکوع کے بعد. اب آپ نے سعودیہ میں دیکھا کچھ ہاتھ باندھ رہے ہیں، کچھ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. ہم بچپن میں جتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے تھے قومے میں سب ہاتھ چھوڑتے تھے، لیکن اب آپ کو کچھ اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے بن باز کے فتوے کے بعد. تو کیا ہے؟ اجماع ایک چیز پر ہو گیا، اب اس کے کیا چل رہے ہیں آپ؟ اگینسٹ. جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آگے چلتے ہیں ہم. بن باز نے فتویٰ دیا ہاتھ باندھے جائیں گے، البانی نے کہا نہیں باندھے جائیں گے. البانی رحمہ اللہ نے دلیل کیا دی؟ امت کا تواتر. یہی کام البانی نے بھی کر لیا. البانی نے فتویٰ دیا، ناصر البانی رحمہ اللہ نے، کہ عورتیں صفا مروہ پہ دوڑیں گی، چلیں گی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ حدیث پیش کی، بھائی نبی نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو، اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ملتی نہیں ہمیں. حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے کہ چلو دوڑو نہیں، وہ اثر بھی ضعیف ہے. البانی نے کہا یہ اگر صحیح بھی ہو جائے تو ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے، حضرت عائشہ کے قول کو فالو نہیں کرنا. وہ بھی سلفی عالم تھے نا البانی، انہوں نے فتویٰ دے دیا، حوالہ موجود ہے میرے پاس. تو شیخ صالح العثیمین جو بن باز کے ہم اثر علماء میں سے تھے، سلفی عالم، انہوں نے وہی دلیل دی جو البانی نے بن باز کے خلاف دلیل دی. انہوں نے کہا یہ تو اجماع ہے بھائی، صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں چلتی ہیں، دوڑتی بولو نہیں ہے. یہ سب تواتر عملی کے قائل ہیں، لیکن جب ان کے خلاف جاتا ہے نا وہ تواتر، پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. بالکل یہی کام تراویح کے ساتھ ہوا ہے، بالکل 3 طلاقوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے. 7ویں صدی ہجری تک پوری امت متفق تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ 1 ہوتی ہے، اس پہ بہت دلائل دیے. پھر انہی کے شاگرد ابن قیم نے بھی اسی کو فالو کیا، ان کے شاگرد ابن رجب حنبلی نے بھی اسی کو فالو کیا. بعد میں ابن رجب حنبلی نے کہا بھئی یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. انہوں نے رجوع بھی کیا اور کہا کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کسی صحابی سے بھی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں. انہوں نے رجوع کیا، وہ قول ہمیشہ کے لیے ختم، پوری امت پھر جمع ہو گئی 3 3 ہوتی ہیں. پھر آ کے شیخ بن باز نے یہ مسئلہ اٹھا لیا کہ یار 3 1 ہوتی ہیں. شیخ بن باز کے علماء نے، ان کے استاذوں نے مخالفت کی. میرے پاس وہ انٹرنیٹ پہ نا ان کے فتوے پڑے ہوئے تھے، ابھی بھی تلاش کروں گا مل جائیں گے. انہوں نے مخالفت کی کہ بن باز سے اس بارے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ 3 3 ہوتی ہیں، اب کیوں آپ نئی چیز لے آ رہے ہو مارکیٹ میں. لیکن شیخ بن باز چونکہ سعودیہ کے سرکاری مفتی تھے، ان کی ایک ویلیو تھی، تو ان سارے علماء کی آواز سعودیہ میں دب گئی، اور مارکیٹ میں کس کا فتویٰ چلا؟ بن باز کا. تو پرانا سعودیہ صدیوں تک 3 کو 3 کہتا تھا، نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ 3 کو 1. پرانا سعودیہ 1400 سال تک 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا، نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی شروع کی ہے 4 سال پہلے 10 رکعت تراویح. پرانا سارا 20 پڑھتا آیا ہے ہمیشہ سے. پرانا سعودیہ جتنی کتابیں ان کی ملیں گی عورتیں سمٹ کے عورتوں کی طرح نماز پڑھیں. نیا سعودیہ عورتیں کیسے نماز پڑھ رہی ہیں؟ مردوں کی طرح. اور یہ نیا ابھی کا سعودیہ ہے، اور پرانے کا مطلب 1200-1300 سال، 4 دن کی بات نہیں ہے، 1200-1300 سال. تو تراویح میں بھی وہی ہوا، تواتر عملی کی مخالفت. ہندوستان میں محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم نے پہلے فتویٰ دیا کہ بھائی 8 رکعت تراویح ہے. اس کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ بھی اہل حدیث عالم نے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے. میں یہ سارے حوالے انشاءاللہ میرے اوپر قرض ہے، میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا 1200 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی کیا؟ یہ اہل حدیث عالم نے مخالفت کی ہے سب سے پہلے. انہوں نے کہا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور دیکھو امت میں کتنے مسائل میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں، بہت سارے رفع الیدین، بہت سارے زور سے آمین، بہت سارے آہستہ آمین. لیکن تراویح ایسی ہے، اسلام افریقہ میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام مشرق میں گیا انڈونیشیا ملیشیا میں وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام شمال میں گیا ترکی کی طرف وہاں بھی 20 رکعت تراویح.
اسلام جو ہے جنوب میں گیا، وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اور 4 دن کی بات نہیں ہے، 1200 سال تک کوئی ایک روئے زمین پر مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو. عملی طور پر ٹھیک ہے کچھ شاذ اقوال ملتے ہیں، کسی عالم نے 8 کہہ دیے، کسی حلفی نے بھی 8 کہہ دیے. عملی طور پر جو تواتر ہے نا وہ اس فتوے کو فالو کسی نے نہیں کیا 8 والے کو، تو بھائی یہ غلط ہے. جو چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے وہ یہی ہے. تبھی سب سے پہلا 20 رکعت پہ جو فتویٰ دیا نا 20 رکعت کے خلاف جس اہل حدیث عالم نے، تو ان کے خلاف بھی فتویٰ بھی کس نے سب سے پہلے دیا؟ اہل حدیث ہی نے دیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اب اگر آپ اس تواتر عملی کو نہیں مانتے نا تو اب فتوے آپ مزید فتووں میں چینج ہونے کے لیے تیار رہیں.